جب تک رسول اللہ مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعے میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ مدینہ گئے تو وہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ تو سنیے، یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی فلسطین کے پہاڑوں میں گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک غار، ایک کیو دکھا۔ وہ اس کیو کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کیو میں صرف 2 جارز پڑے ہیں۔ انہوں نے یہ جارز کھول کے دیکھے تو اندر پرانے زمانے کے کچھ پیپرز اور سکرولز پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں ہوگی کوئی چیز بس، تو انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسوں کے بدلے ان کو بیچ دیا۔ وہاں سے سکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے، جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب سے سٹائل سے لکھی ہوئی تھی اور آج کے زمانے کے سارے تورات سے بہت مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے بہت سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا، اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بالکل ایک جیسا تھا۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی، اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی کہ یہ پتہ کروایا جا سکے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کے ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا کاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تورات جو فلسطین کے ایک غار میں ایک عام سے عربی شیپرڈز کو ملی تھی، یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانے کا تورات۔ یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے، لیکن تورات کے بہت سارے پورشنز اس میں موجود ہیں۔ اب ہے کہانی کا اصل کرکس۔ ان سکرولز کے سٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے، جن کو کرسچنز اور مسلمان دونوں ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں، اور اس پیغمبر آئزیہ نے فیوچر کے کچھ پروفیسیز لکھی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پروفیسی یہ تھی کہ بخت نصر، جو کہ بیبلون کا بہت طاقتور بادشاہ جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی، ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کر دے گا۔ یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دی گریٹ کی شکل میں، جو کہ ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس کو آج بہت سارے ماڈرن اسلامک اسکالرز ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ اس نے یہودیوں کو آزاد کروایا اور ان کو فلسطین میں واپس بھیج دیا۔ اس تورات کی دوسری پروفیسی کچھ ایسے ہے: دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا، اور جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں گے۔ 3 الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں جو کہ اس تحریر میں تھی: بتوں کا ذکر، کیدار کے لوگ اور سیلا کے لوگ۔ اب دیکھو، سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ کیدار کے لوگ خوشیاں منائیں، تو اب یہ کیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ کیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام۔ کیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے کیدار کی نسل میں سے ہیں۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ اب اس سے یہ تو کلیئر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئے گا۔ تیسری تھی سیلا کے لوگ۔ یہ سیلا لفظ آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ یہ بہت دلچسپی کی بات ہے۔ گوگل میپس تو سب کے پاس ہوتا ہے، آپ ابھی گوگل میپس پر لکھیں سیلا عرب، SELAARAB، اور سرچ دبائیں، آپ سیدھا اس پہاڑ کی لوکیشن پر پہنچ جائیں گے۔
یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے، اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیک پہاڑ یہی سیلا پہاڑ ہے۔ مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے۔ تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو بہت پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہو گئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں۔ ایک دفعہ تو یہودی اور رومن امپائرز کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور خیبر کو، جو کہ مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی، اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے، جس طرح آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس ہے۔ یہ یہودی آہستہ آہستہ مدینہ میں بڑھنے لگے، اور مدینہ کے عربوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں بھی ہونا شروع ہو گئیں۔ اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربوں کو کہتے تھے کہ آج تو تم لوگ ہم پر ظلم کرتے ہو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دے۔ مدینہ والوں کو جنریشنز آفٹر جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ ان سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مان رہا۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے تھے۔ تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربوں میں آ گیا ہے، تو انہوں نے صاف ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی، جیسا کہ ایک یہودی عالم دین عبداللہ بن سلام۔ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا تھا، یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسچن پریسٹ نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہودیوں نے اس سب کو ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، اور صرف اس پیغمبر کو ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش بھی کی۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی، اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے بہت عرصے سے جمع کیا تھا سارا کا سارا مسلمانوں کو مل گیا، اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی۔